کے ذریعے سے اس مجلس کو شروع کریں. بسم اللہ. ثانیہ زہرا کے یہ ایک خطا سے شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ. شبیر نے شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی، شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی، اور زینب کسی صورت کی اس ماہ لقا کی، اور جس دم دیا گودی میں لا کر کے چچا کی، عباس نے ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ دعا کی، رکھے تجھے اے لاڈلی اللہ سلامت، رکھے تجھے اے لاڈلی اللہ سلامت، اور دنیا میں رہے سر پہ تیرے شاہ سلامت، دنیا میں رہے سر پہ تیرے شاہ سلامت. جزاک اللہ، جزاک اللہ طاہر صاحب، جزاک اللہ. فاتحہ. جس مرثیے کی فرمائش تھی اور جو حج گاؤں میں 9 اور 10 محرم کو پڑھا جاتا ہے، اسی مرثیے کو پیش کرنے کی اجازت ہے. مولانا صاحب اجازت ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ. جب ہوئی زور طلب قتل سپاہ شبیر، جب ہوئی زور طلب قتل سپاہ شبیر، غیر اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر، تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر، حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر، سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں، جب ہوئی زہر طلب قتل سپاہ شبیر، اب نہ قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی، نئے علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی، بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ
تیرا در باقی اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار دل فدا روح فدا جان فدا گھر بھی نثار علی اکبر بھی نثار علی اصغر بھی نثار تجھ پہ باقر بھی فدا بد مستر بھی نثار میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا جب ہوئی زور طلب قتل سپاہ شبیر وہ کلیجے پتھرے ہاتھ پڑا ہے اکبر ہے وہ ابا سے دلاور وہ حسن کا دلبر ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر کی امانت میں خیانت نہ ذرائع داور کی امانت میں خیانت نہ ذرائع داور تو نے دولت جو تھی مجھ خاک رشی کو سونپی وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپی تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشی کو سونپی وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپی جب کوئی زور طلب قتل سپاہ شبیر تورے دندا میرے نانا نے کیے تجھ پہ نثار لے گئی نظر کو پہلوئے شکستہ زہرا سرخ روح ہے تیرے دربار میں بابا میرا اور دل کے ٹکڑے میرے بھائی نے کیے تو فدا آج شبیر بھی ان سب کے مقابل ہو جائے سر میرا اگر تیری سرکار کے قابل ہو جائے آج شبیر بھی ان سب کے مقابل ہو جائے سر میرا اگر تیری سرکار کے قابل ہو جائے جب ہوئی زور طلب سپاہ شبیر سر میرا گٹ کے یقین ہے سوئے کوفہ جائے یہ تہی دست بھلا ناز تو پھر کیا لائے تیر اصغر
तो पे अब खिलवाए दर्जाए सब्र जो बाकी है वो सब हाथ आए दर्जाए सब्र जो बाकी है वो सब हाथ आए पेशकश लाश असगर तो भला लाए हुसैन हाथ खाली तेरे दरबार में क्या आए हुसैन पेशकश लाश असगर तो भला लाए हुसैन हाथ खाली तेरे दरबार में क्या आए हुसैन जब हुई जोर तलब जज़ाकल्लाह ताहिर, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत रहमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। हज़रात गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम हादी असगर वास्ती इब्न जनाब अली असगर वास्ती साहब और जहरा जामिन बिनते हसन जामिन साहबा के रुकू साहब। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूदुन वला नअतुम मौजूद वला वक्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूद फतरल खलाइक़ बिक़ुदरतिह व नशरर रियाह बिरहमतिह वत्तदाउ बिस्सुखूरि मयदाना अर्दिह सुम्मा सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल उम्मी अल क़ुरशिय्यिल हाशिमिय्यिल अबतहिय्यित तिहाम्मी अस्लुहु वसीलुन व फ़रहुहु तवील व कुनबुहु कहीलुन व खुल्क़ुहु अज़ीम अल मुअलिनिल हक़ बिलहक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तahहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन
أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوات. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، ایصال ثواب کی غرض سے منعقد اس مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدے مغفرت کا، مرحوم کے درجات بلند ہیں ان کو بلندتر فرما۔ بار الہ، اس مجلس سے سرکار سید الشہداء، اس میں پڑھی جانے والی قرآنی آیات، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ اعظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کرب و بلا علیہم السلام کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصوم عنایت فرما۔ ثانیاً، میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و سامعین کی طرف سے مرحوم کے ورثہ، بالخصوص ان کی اولاد، ان کی احبہ اور ان کے اقربا کی خدمت میں، اور آج اس سانحے کے موجب زہرا ضامن جو اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، ان کی مناسبت سے ان کے خانوادے بالخصوص والدین کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جو عالم ہے اس وقت آپ حضرات کا، اس مجلس میں آپ شریک ہو رہے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں جس مشکل سے آپ گزر رہے ہیں، جس غم کو آپ نے دیکھا ہے، لیکن یہاں پر صرف اور صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں کہ آپ کا ایک چاہنے والا اس دنیا سے جانے والا ہے، اور پھر یہ خبر ملی کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، تو آپ اس کی اولاد سے ملنے کے لیے جس وقت آئے، نہج بلاغہ میں وہ پوری داستان موجود ہے۔ میں اختصار کے طور پر بیان کروں کہ مولا آنے کے بعد کہتے ہیں، بیٹا ہے جو رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، باپ دنیا سے جا چکا ہے۔ مولا کائنات نزدیک آ کر بیٹھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں سر کے اوپر اور یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے تسلیت دوں، میں تجھے تعزیت دوں تو کیا کہہ کر دوں، اس لیے کہ نہ تو پہلا ایسا ہے جس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا، اور نہ تو آخری فرد ہوگا کہ جس کے بعد کسی کے ساتھ ایسا سانحہ نہ ہو۔ تجھ سے پہلے بھی لوگوں کو موت آتی رہی، انہوں نے بھی داغ یتیمی کو دیکھا، ان کے گھروں سے بھی جنازے اٹھے، اور اس جنازے کے بعد جو تیرے گھر سے اٹھا ہے قیامت تک لوگوں کے گھروں سے جنازے اٹھتے رہیں گے، لہٰذا بس اس کو اللہ کی تقدیر سمجھ کر راضی ہو جا کہ یہی ایک بندہ مومن کی نشانی ہے۔ بہرحال، جس مرحوم کے لیے مجلس اعضا منعقد کی گئی تھی، ان کی خصوصیات اور خاص کر صلہ رحم کو لے کر اور اپنے اقربا کے ساتھ ان کی محبت اور عزاداری کے ساتھ ان کی انسیت، وہ مجھ سے زیادہ آپ حضرات واقف ہیں، جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے سورہ زمر سے ایک آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ مستقل ایصال ثواب کی مجالس میں اسی آیت کو پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے۔ رسماً و رواجاً ترجمہ کروں تو خداوند عالم اپنا نام لے کر کہتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، وہ اللہ ہے جو موت کے وقت تمہارے نفسوں کے اوپر موت کو، وفات کو طاری کر دیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور یہ وفات ان کے نفسوں پر بھی طاری ہوتی ہے جو رات میں بستر پر جاتے تو ہیں مگر موت کی نیند میں نہیں سوتے، بلکہ صبح میں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ دونوں کے اوپر وفات طاری ہوتی ہے، دونوں کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، فرق بس اتنا ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جن کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، خداوند عالم ان کی ارواح کو اپنے پاس روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی ماندہ ارواح کو وہ دوبارہ زمین پر بھیجتا ہے اس وقت خاص تک کے لیے جب تک اس کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور ان تمام باتوں میں کہ چاہے روح کو روک لیا جائے یا دوبارہ صبح کے وقت تمہارے جسموں میں تمہاری روح کو پلٹا دیا جائے، ان تمام چیزوں میں خداوند عالم نے اپنی نشانیوں کو چھپایا ہوا ہے اس قوم کے لیے کہ جو قوم غور و فکر کرتی ہے۔ یعنی خداوند عالم نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ موت کا سامنا کسی بھی انسان کا پہلی مرتبہ یا ایک مرتبہ نہیں ہوتا، روزانہ یہ موت ہمارے اوپر طاری
ہوتی ہے۔ جب بھی ہم بستر پر جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیند آ رہی ہے، دراصل ہمارے اوپر موت طاری ہوتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ زندگی اگر ہو تو اسی بستر کے اوپر ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور اگر زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہو تو پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں قبر کے اس گڑھے میں اور اس گوشے میں کہ جس گڑھے اور گوشے کو ہم نے خود آمادہ کیا ہے۔ یہ قبر کتنی وسیع ہوگی، کتنی تنگ ہوگی، یہ زمین کی مادی حیثیت اور ظرفیت کے اوپر منحصر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اعمال اور افعال ہوتے ہیں کہ جو اس قبر کو یا وسیع کر دیتے ہیں اور یا تنگ کر دیتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ جس قبر میں تمہیں لٹایا گیا ہے یہ 2 گز کی زمین ہے کہ جس گڑھے میں تمہیں لا کر ڈال دیا گیا، نہیں۔ بعض افراد کے لیے یہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم مانو 2 دیواروں کے درمیان میں پیس دیا گیا ہو اور اس ذرا سے مقام پر اس کو زندگی گزارنی ہو۔ اور یہی وہ قبر ہے جو بعض افراد کے لیے اتنی وسیع ہو جاتی ہے گویا روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر کی بظاہر مقدار یہی ہے، لیکن خداوند عالم اس کو اتنا وسیع کر دیتا ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد۔ خداوند عالم اس کو اتنا وسیع بنا دیتا ہے کہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں وہ 2 گز کی زمین ہے، مگر در حقیقت وہ اتنی وسعت پا جاتی ہے، اتنی گسترش ہو جاتی ہے کہ وہ جنت کا ایک باغ بن جایا کرتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہی زمین اور وہی قبر جو ہم نے خریدی ہے، جو 2 گز کی زمین ہے، کسی کے لیے اتنی تنگ ہو جائے اور کسی کے لیے اتنی وسیع؟ پیغمبر اسلام سے جبریل امین نے آ کر کہا پیغمبر جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر آپ زندگی گزاریے، بس یہ یاد رکھیے گا کہ ایک دن موت سے ملاقات ہونی ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس یہ جو جبریل آ کر کہہ رہے ہیں، پیغمبر کو نہیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ جیسے زندگی ہمیں گزارنا ہے ہم گزار لیں، اگر بہتر زندگی گزارنی ہے تو بہتر، اور بدتر گزارنی ہے تو بدتر۔ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے گزارنی ہے تو ویسے گزاریں، اور شیطان کی اتباع کرنی ہے تو ویسے گزاریں۔ بس پیغمبر یہ یاد رکھیے گا ایک دن موت آنے والی ہے اور ہر انسان دنیا میں بچھائے گئے دسترخوان پر بلا کر بٹھا دیا جائے گا، یعنی دنیا کے اندر اس نے اپنے دسترخوان پر جو کچھ سجایا ہے قبر کے عالم میں وہی دسترخوان اس کے سامنے ہوگا۔ اگر عبادات، اطاعت اور اللہ کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزاری تو اب قبر میں جو دسترخوان ملنے والا ہے اس پہ اللہ کی نعمتیں آنے والی ہیں۔ اور اگر اس دنیا کے اندر انسان نے معصیت اور گناہ کے ساتھ اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تو اب قبر کے اس گوشے میں اور اس گڑھے میں وہی دسترخوان آنے والا ہے جہاں اس کو اذیت اور تکلیف ہونے والی ہے۔ لہٰذا عزیزو یہ موت کا سفر جاری ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اولاد آدم نے دنیا پر جنم لینا شروع کیا، یہ موت کا کاروان جاری ہے اور یہ جاری رہے گا قیامت تک۔ لہٰذا انبیاء الہی کے اوپر جب موت آنا چاہتی ہے اور ان کی پریشانی جب دکھائی دیتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے ایسے مخلص بندے موت سے اتنا ڈرا کرتے تھے، اتنا خوف کھاتے تھے، تو پھر ہماری اور آپ کی حالت کیا ہونا چاہیے؟ موت سے خوف کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم موت کا انکار کرنے لگیں۔ موت سے خوف کھانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم گھر کے ایک گوشے میں جا کر دفن ہو جائیں زندگی میں ہی کہ موت اتنی خطرناک ہے لہٰذا اب ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ نہیں، موت سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اس دسترخوان سے ڈرتا رہے جو اس کے سامنے پھیلایا جانے والا ہے۔ لہٰذا تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے ملک الموت اور حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو دیکھا تو پوچھا زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا قبض روح کے لیے؟ حضرت اسرائیل ملک الموت کہتے ہیں میں قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ ہاتھوں کو جوڑ کر موسیٰ کہتے ہیں مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں جا کر اپنے اہل و عیال سے مل لوں، اپنی زوجہ، اپنے بچوں اور اپنی مادر گرامی سے مل لوں۔ اسرائیل نے قانون کے تحت اللہ کا فرمان سنایا، موسیٰ خدا کی طرف سے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جب میں کسی کی بالین پر آ جاؤں تو اس کو لمحہ بھر کے لیے بھی میں اجازت دوں، آپ کو فوراً چلنا ہوگا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ سنا سجدہ خالق میں سر رکھا، پروردگار میں تیرا خاص بندہ ہوں، تیرا خاص نبی، تیرا خاص رسول ہوں، میں نے تیری شریعت کو عام کیا ہے، یہ اسرائیل تو مجھے اجازت نہیں دیتا مگر تو صاحب اختیار ہے، پروردگار اتنی اجازت دے دے کہ اپنی ماں اپنے بچوں سے جا کر ملاقات کر لوں۔ خداوند عالم نے اسرائیل کو حکم دیا اسرائیل موسیٰ کے لیے اتنی دیر ٹھہر جاؤ کہ یہ اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال سے ملاقات کریں اور پھر قفس انصری سے ان کی روح کو لے کر ہماری طرف پلٹ آنا۔ لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اپنی والدہ گرامی کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ مادر گرامی تمہارا لال اب ایک لمبے سفر پہ جانے کی تیاری میں ہے۔ ماں نے طلب کے پوچھا میرے لال کس ملک، کس شہر اور کس بستی کا ارادہ کیا ہے؟
اللہ کے پیغامات کو کہاں پہنچانا چاہتے ہو؟ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے کہا کہ دنیا کی کسی بستی میں نہیں جانا بلکہ اب مجھے خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اسرائیل آ چکے ہیں، زندگی دنیا میں میری تمام ہو چکی ہے، ماں نے جیسے ہی اتنا سنا آنسو بہانے شروع کیے، گریہ کرنا شروع کیا۔ یہ ایک انسان کی فطری شے ہے جس سے روکا نہیں جا سکتا کہ جس کو پالا ہو اذیتوں کے ساتھ، زحمتوں کے ساتھ، جو جگر کا ٹکڑا ہو، وہ اگر دنیا میں سامنے چلا جائے یا اپنے جانے کی باتیں کرے تو ماں کے کلیجے پر یقیناً اس وقت تکلیف اور پریشانی ہونی چاہیے۔ لہٰذا مادر موسیٰ پریشان، حضرت موسیٰ کہتے ہیں مادر گرامی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وقت آ چکا ہے، خدا حافظ۔ زوجہ کے پاس پہنچے، خبر دی، دیکھا زوجہ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، زوجہ سے بتاتے ہیں کہ عنقریب میرا وقت آ جائے گا، اسرائیل آ چکے ہیں، مجھے اس کائنات کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ زوجہ نے آنسو بہانے شروع کیے، اور اب بچوں نے جب یہ سنا کہ باپ ہے جو ایک لمبے سفر کی تیاری پر ہے جہاں سے کبھی واپس آنے والا نہیں ہے، بچوں نے رونا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کے ابا کو دامن کو پکڑا، آنسو بہانا شروع کیے۔ حضرت موسیٰ نبی خدا ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، معصوم ہیں، منصوص من اللہ، آنسو بہانا شروع کیے، گریہ کرنا شروع کیا، رونے لگے۔ آواز پروردگار آئی، موسیٰ یہ آہو فغاں، یہ نالو شیون کس لیے ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے موسیٰ کہتے ہیں پروردگار میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیسے گریہ نہ کروں؟ آواز پروردگار آئی، موسیٰ اپنی اولاد کی اتنی بھی محبت دل کے اندر نہ رکھو کہ ہماری محبت کم معلوم ہونے لگے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں میری خدمت میں آنا ہے، تمہیں میرے حضور آنا ہے، بچوں کی فکر نہ کرو انشاءاللہ۔ اور اپنا خداوند عالم نے وعدہ کیا کہ ان کی کفالت، ان کے ترحم کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ حضرت موسیٰ آمادہ، اسرائیل نے کہا وقت ہو گیا چلیے، اور اب وہ جواب کہ یہ بتاؤ روح جو میری قبض کرو گے وہ کہاں سے؟ کہا آپ کے منہ سے آپ کی روح کو قبض کیا جائے گا، آپ کے دہن مبارک سے روح کو قبض کیا جائے گا۔ تڑپ گیا موسیٰ اس دہن سے کہ جس دہن سے میں اپنے پروردگار سے باتیں کیا کرتا ہوں، میں آپ کے ہاتھوں سے آپ کی روح کو قبض کروں گا۔ فرمایا کہ ان ہاتھوں سے جن سے توریت کی تختی کو لکھا کرتا ہوں۔ آواز دی میں پیروں سے روح کو قبض کروں گا۔ کہا ان پیروں سے کہ جن پیروں کے ذریعے میں کوہ طور پر جاتا تھا تاکہ مالک حقیقی سے باتیں کر سکوں۔ آواز آئی موسیٰ اب آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے جنت کا ایک پھل لے کر آیا ہوں، یہ آپ کو سنگھایا جائے گا، آپ استشمام کریں گے اور آپ کی روح قبض ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! کون ہے؟ حضرت موسیٰ۔ حضرت اسرائیل بہشتی پھل لا کر حضرت موسیٰ کے پاس پیش کرتے ہیں، حضرت موسیٰ استشمام کرتے ہیں، روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ کی روح پہلے آسمان پر پہنچی تو ملائکہ صف باندھ کر کھڑے ہیں، السلام علیک یا احون الانبیاء موتا، السلام علیک یا احون الانبیاء الموت۔ حضرت موسیٰ دوسرے آسمان پہ پہنچے اور پھر وہی سلام ہے ملائکہ کا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ سلام کیا جا رہا ہے، سلام ہو آپ پر کہ آپ وہ نبی ہیں جن کے اوپر موت سب سے آسانی سے وارد ہوئی ہے، آپ وہ نبی ہیں جن کے اوپر موت سب سے آسانی سے وارد ہوئی ہے، آپ پر سلام ہو۔ اور پھر پوچھتے ہیں ملائکہ کیف وجدت الموت، اب آپ ذرا بتائیے سب سے آسانی کی موت آپ کو آئی ہے، کیسا آپ نے موت کو پایا؟ آپ کی روح جب قفس انصری سے پرواز کر رہی تھی کیسی آپ نے تکلیف اور کیسی زحمت برداشت کی؟ جواب دیا حضرت موسیٰ نے کشات تسلہ وہی حبہ، اس بکری کی مانند کہ جس کی زندگی میں اس کے بدن سے اس کی کھال کو ادھیڑ لیا جائے، جو تکلیف اس بکری کو ہونے والی ہے وہ تکلیف مجھے ہوئی اس وقت جب میری روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی۔ عزیزو غور تو فرمائے کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں، جو صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صرف ایک بہشتی پھل لا کر استشمام کروایا گیا، روح قفس انصری سے پرواز ہو گئی۔ فرمایا اس بکری کی مانند محسوس کر رہا ہوں جس کو زندگی میں اس کی کھال سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! جب ایک نبی کے اوپر موت کی تکلیف کا عالم یہ ہے تو ہمارا اور آپ کا وجود کیا ہے، ہماری اور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ البتہ میں یہ باتیں اس لیے ہرگز نہیں پڑھتا کہ آپ یہ خوف کرنے لگیں یا آپ نا امید ہو جائیں یا میں نا امید ہو جاؤں کہ پھر جب موسیٰ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے پھر ہماری اور آپ کی حقیقت کیا ہے۔ عزیزو پیغمبر اسلام جب ان روایات کو بیان کرتے تھے تو پیغمبر چونکہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، پیغمبر کا کام بشارت دینا بھی ہے کہ وہ مومن کو جنت میں ملنے والی نعمتوں کے متعلق بتائیں، اللہ کی محبت کے متعلق اخبارات اور پیغامات پہنچائیں۔ وہیں پیغمبر اسلام کو نذیر بھی کہا جاتا ہے، نذیر یعنی انذار کرنے والا، یعنی ہوشدار دینے والا، یعنی وارننگ دینے والا۔ پیغمبر اسلام ان داستانوں سے اپنی امت کو یہ بتاتے تھے کہ جب ایک نبی کا حال یہ ہے، اتنی پابندی شریعت کے بعد
تو پھر ہم کو اور آپ کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے؟ جو زندگی آسانی سے گزرے تاکہ موت آسانی سے آئے، زندگی کیسے گزاریں تاکہ موت اس راحت کے ساتھ آئے جس راحت کے ساتھ آنے کے لیے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن کے لیے موت ایسے آتی ہے جیسے پھول کسی کو سنگھایا جائے اور خوشبو اس پھول سے جدا ہو جائے، روح جسم سے اس طرح سے جدا ہو جاتی ہے۔ عزیزو، وہی بہشتی پھل جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا ہے، وہی تشبیہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی کہ ملک آتا ہے گل لے کر اور وہ مومن کو کہتا ہے استشمام کرو، اس کی بو کو سونگھو، اور وہ اس استشمام کرتا ہے، روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ مگر عزیزو، ان سب چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی موت کو اپنے سامنے رکھے، اپنی حقیقت کو اپنے سامنے رکھے، اپنے ماضی کو اپنے سامنے رکھے، آنے والے زمانے میں جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو سوال، جو جواب وہ ہونے والے ہیں دنیا کے اندر، کم از کم ان جوابات کو آمادہ رکھے کہ جب ملک سوال کرے تو جواب ہمارے پاس ہو۔ جب سوال ہو کہ نمازوں میں کیا لے کر آئے ہو، تو ہمیں خاموش نہ رہنا پڑے کہ عذاب الہی بڑھنے لگے۔ جب وہ یہ پوچھے کہ روزے میں کیا لے کر آئے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو عبادات خدا میں نماز اور روزے سے ہماری عبادتیں خالی ہوں۔ جب خدا بند عالم حقوق خدا کے متعلق سوال کرے تب بھی ہمارے پاس ایک جواب ہو۔ جب حقوق بندگان سے متعلق پوچھے، جب لوگوں کے حقوق کے متعلق سوال قبر میں ہونے لگے، تو ہماری زبان بند نہ ہو بلکہ ہم جواب دیتے ہوئے نظر آئیں، تاکہ ملائکہ کی وہ سختیاں ہمارے اوپر وارد نہ ہوں جو ایک عام انسان پر وارد ہوا کرتی ہیں۔ عزیزو، جو شخص اس دنیا سے گیا ہے اس نے بہترین زندگی گزاری ہے۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اگر کوئی ایک سنت حسنہ کو ایجاد کرتا ہے، آپ جانتے ہیں دین میں ایک بدعت ہوتی ہے اور ایک سنت ہوتی ہے۔ بدعت وہ ہے جو پیغمبر اسلام کے بعد دین میں نافذ کر دی جائے، جو خلاف قرآن ہو اور خلاف رسالت ہو، خلاف امامت ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ سنت وہ شے ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کاموں کو اپنے معاشرے میں ایجاد کر دیا جائے جن کی طرف کسی کی توجہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر راستے سے نکلنے والے پیاسوں کو دیکھ کر کوئی روڈ کے کنارے، سڑک کے کنارے ایک واٹر کولر لگا دے، تو پیغمبر اسلام کی حدیث یہ ہے جو اس نے سنت ایجاد کی ہے اس کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ لہٰذا جس مرحوم کے لیے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی تھی، مجھے خبر ملی کہ جس عالم میں کشگاؤں کی عزاداری ہوتی تھی اس میں جس طرح سے وہ شریک ہوتے تھے اور جس طرح سے اپنے آپ کو وہ فدا کرنا چاہتے تھے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ کبھی انسان خدمت کرتا ہے اپنے بدن کے ذریعے، کبھی اپنے مال کے ذریعے، کبھی اپنے اثر کے ذریعے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی نئی سنت ایجاد کر کے جا رہا ہے تو اب قیامت تک اس کو ثواب ملنے والا ہے۔ مجھے بہت زیادہ تفصیل نہیں معلوم، مگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ پہلے آپ کا یہ جو حسینیہ کا عشرہ تھا، وہیں کا کوئی لوکل ذاکر ہوتا تھا، لوکل سے مراد وہیں پر کوئی محلے کا، کوئی مقام کا کوئی ایک ذاکر ہوتا تھا، ذکر کرتا تھا۔ مگر یہ مرحوم تھے جنہوں نے کہا کہ اچھے ذاکروں کو بلایا جائے، اچھے عالموں کو بلایا جائے، بستی سے باہر بھی اگر ہوں تو ان کو بلایا جائے اور ان کا خرچ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں جہاں تک مجھے خبر ہے۔ تو یہ ایک سنت تھی جو آج تک جاری ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، ممکن ہے کچھ برس کے بعد انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا ہو، آپ خود صاحب استطاعت ہو گئے، آپ خود مستطیع ہو گئے، صاحب ثروت ہو گئے، مگر چونکہ ایجاد ان کی ہے، لہٰذا جب تک آپ اپنے اس عشرے میں کسی بھی باہر کے مومن کو دعوت کرتے رہیں گے، مرحوم کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نئی سنت کو ایجاد کر کے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا عزیزان گرامی، دنیا، یہ جو زندگی، میں اپنی تمام مجلسوں میں اس بات کو کہتا ہوں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ کتنا جئیں گے ہم یہاں؟ 60 برس، 80 برس، 100 برس، 120 برس، اس سے زیادہ کوئی جینے کے لیے نہیں آیا۔ آواز آئی اینما تکونو، قرآن کریم، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ دیکھو، ایک دن موت تمہیں حاصل کر لے گی، ایک دن موت تمہارے سامنے ہوگی، تم بروج مشیدہ میں چلے جاؤ، اپنے آپ کو بڑے بڑے قلعوں میں بھی جا کر چھپا لو، تو بھی موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ جب وہ موقع آ جائے گا، یمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، جیسے ہی وہ اجل مسمی آئے گی، اسرائیل کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لہٰذا جب تک یہ زندگی ہمارے پاس ہے، اس کو غنیمت جانیں، وہاں خرچ کریں جہاں خدا چاہتا ہے، اس دنیا میں ویسے رہیں جیسے خدا چاہتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں زندگی اگر ویسے گزاریں گے جیسے خدا چاہتا ہے تو موت ویسے آئے گی جیسے ہم چاہتے ہیں، یعنی راحت کے ساتھ، یعنی رعوفت کے ساتھ، یعنی آرام کے ساتھ، یعنی آرامش اور آسائش کے ساتھ۔ لیکن اگر دنیا میں زندگی ہم نے ویسے گزاری جیسے ہم چاہتے ہیں تو موت ویسے آئے گی جیسے پروردگار چاہتا ہے، یعنی سختی کے ساتھ۔
یعنی اذیت کے ساتھ، یعنی پریشانی کے ساتھ. اور ہاں یہ بھی بات بیان کر دینا ضروری ہے کہ اگر موت سختی کے ساتھ آ رہی ہے، پریشانی کے ساتھ آ رہی ہے، تو یہ بھی اللہ کا ایک رحم و کرم ہے. جس انسان کی موت سختی سے آتی ہے، جس کی روح مشکل سے قبض ہوتی ہے، یہ اللہ کا رحم ہوتا ہے. کیسا رحم ہوتا ہے؟ پروردگار نہیں چاہتا کہ یہ میرا مومن بندہ جہنم کی آگ کے ان شعلوں کے حوالے کر دیا جائے کہ جن کی لپٹیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوں، لہٰذا اس کو سزا جہنم میں نہ دینا پڑے. اسی دنیا میں وقت موت کی تکلیف کو بڑھا دیتا ہے تاکہ جس وقت روح قفس انصری سے پرواز کرے یہ ویسے جائے جیسے ایک پاک و پاکیزہ مومن کو جانا چاہیے. لہذا اگر موت کے وقت سختی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ قاعدہ یاد رکھیں، فلسفے کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ موتی شے واجد شے ہوتا ہے. موتی شے واجد شے ہوتا ہے. انسان دوسرے کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے. خدا کے پاس ظلم نہیں ہے، لہذا خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا. خدا کے پاس بدلہ اور انتقام لینے کی خو اور بو نہیں ہے، لہذا وہ انتقام نہیں لیتا. خدا بند عالم کسی بندے سے انتقام نہیں لیتا. وہ تو نمرود و شداد سے انتقام نہیں لیتا، وہ تو یزید و معاویہ سے انتقام نہیں لے گا، وہ ان کو ان کے کیے کی سزا دے گا. لہذا ملتا ہے جس وقت فرعون غرق ہونے لگا اور جب غرق ہوتے ہوئے اس نے بلایا موسیٰ کو، موسیٰ میری مدد کرو، موسیٰ اپنا چہرہ گھما کر کھڑے ہو گئے، نہیں سننا چاہتے، اس لیے کہ دشمن خدا ہے، دشمن توحید ہے، دشمن رسالت. غرق ہو گیا. جب چلا گیا فرعون اس دنیا سے، غرق ہو گیا، آواز پروردگار آئی. سنتے رہتے ہیں موسیٰ آواز دے رہا تھا تمہیں، مدد کے لیے بلا رہا تھا، تم نے جواب کیوں نہ دیا؟ پروردگار میں جواب دیتا، وہ تیرا دشمن، وہ میرا دشمن، وہ توحید کا دشمن، رسالت و نبوت کا دشمن، اس کو جواب دیتا، اس کی مدد کرتا. آواز پروردگار آئی، موسیٰ تم نے پیدا نہیں کیا تھا اسے، تم نے نہیں بنایا تھا، میں نے بنایا تھا اسے، میں نے خلق کیا تھا. جس طرح سے تمہیں وہ بے کسی کے عالم میں بلا رہا تھا، اگر ایک مرتبہ مجھے بلاتا تو میں اپنے جلال و جمال کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسے معاف کر دیتا، میں اسے معاف کر دیتا. کس کو؟ فرعون کو معاف کرتا. عزیزو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ صاحب یہ تو کتابی باتیں ہیں، بھلا کیسے ممکن ہے جو پوری زندگی اللہ کا دشمن رہا ہو اللہ اسے معاف کر دے؟ کربلا کے اندر ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کیسے معاف کرتا فرعون کو. کربلا کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کیسے معاف کرتا ہے. اگر گناہگار بندہ بھی ہو، خطا کا احساس ہو جائے، بلائے پروردگار تو کیسے معاف کرتا ہے. خدا بند عالم نے اپنے تمام ہنر کا آئینہ چاردہ معصومین کو بنایا ہے. اللہ کی صفات دیکھنا چاہتے ہو ان کو دیکھتے چلے جاؤ، اللہ کا رحم جاننا چاہتے ہو ان کی رحمت پہ نگاہ ڈالو، اللہ کی شجاعت دیکھنا چاہتے ہو ان کے زور بازو کو دیکھو، اللہ کے کرم کو دیکھنا چاہتے ہو ان کے دسترخوان کرامت کو دیکھو. لہذا واقعی اللہ فرعون کو معاف کر سکتا تھا. اس کو دیکھنا ہو تو آپ کو کربلا میں دیکھنا پڑے گا. کون آیا ہے؟ ہور. آپ یقین جانیں کہ اس سے بڑا جرم انسان کے لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی حجت کے قتل کا باعث بن جائے. ہر سبب ہے کہ حسین کربلا میں آئے. اگر ہر نہ ہوتے تو حسین شاید اس طرح سے کربلا میں نہیں آتے. حسین بار بار کہہ رہے تھے مجھے کسی ایسی بستی میں چلے جانے دو جہاں امن ہے، مجھے شام چلا جانے دو، مجھے مدینے واپس چلے جانے دو. کیا بار بار ہر کہتے ہیں نہیں آپ کو یہ اجازت نہیں، آپ کو یہ اجازت نہیں، یا سر دیجئے یا کربلا چلیے، یا سر دیجئے یا کربلا چلیے. یعنی کربلا کے میدان میں کہ جہاں پہنچ کر امام فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بکرب و بلا، اے میرے پروردگار میں اس کرب و بلا کی زمین سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیری طرف آنا چاہتا ہوں. اس سرزمین پر لانے والے حضرت حر ہیں. یعنی یہ جرم ہے، آپ کا جرم ہے. مگر جس وقت احساس جرم پیدا ہوا، صبح عاشور آ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں خطا معافی کے لائق ہو تو معاف فرمائے. عارفین و سالکین و علماء اور فقہاء اور مفسرین سب آپ کو یہ بتائیں گے کہ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک موت کا یقین نہ ہو. جب موت کا یقین ہو جائے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. مگر میدان کربلا میں حسین نے اس قانون کو توڑ دیا. حسین نے کہا کہ اگر واقعی معنی میں ظرفیت ہو اور کوئی بیدار ہو جائے تو حجت خدا کے پاس اتنی طاقت اور اتنا ارادہ اور اللہ کی طرف سے اتنی اتھارٹی ہے کہ ہر کو معلوم ہے کہ اگر حسین کی طرف جائے گا تو قتل ہو جائے گا. موت کا یقین ہے. اس یقین کے بعد جب آگے کہتا ہے میری خطا معافی کے لائق ہو تو معاف فرمائے. حسین نے یہ نہیں کہا کہ پوری زندگی تو جرم کیا ہے. حسین نے یہ نہیں کہا کہ پوری زندگی تو میرے دشمن تھے، میرے بھائی حسن کے دشمن تھے، علی کے دشمن تھے، اب آئے ہو وقت آخر معافی مانگنے کے لیے، معاف نہیں ہو سکتے. نہیں، حسین نے کچھ بھی نہیں کہا. چھپ کے آیا تھا ہور، ڈھال کو لگا کر آیا تھا کہ حسین پہچانے نا. آگے کہتا ہے میری خطا معافی کے لائق ہو تو معاف فرمائے. حسین نے کہا بتا تو میرے بھائی تو ہے کون. حسین نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہور میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، کہیں ہور کو احساس جرم نہ ہو جائے، ہور شرمندہ نہ ہو جائے. لہذا کہتے ہیں بتا تو صحیح کہ تو ہے کون. اب جب ڈھال کو ہٹا کے کہا کہ میں ہور ہوں،
میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف فرمائیں۔ سینے سے لگایا ہے سرکار سید الشہداء نے، میں نے معاف کیا، میرے خدا اور رسول نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میرے خدا اور رسول نے معاف کیا۔ حسین کربلا میں عہر کو معاف کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر نے جو فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ کی جگہ فرعون نے اللہ کو پکارا ہوتا تو اللہ معاف کر دیتا، یقیناً معاف کر دیتا۔ لہٰذا عزیزو میرے بھائیوں، ماضی میں ہم نے جو زندگی گزاری ہے، جو خطائیں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، جو معصیت ہوئی ہے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی بالین پر آئیں، ایک مرتبہ اس کی درگاہ میں آئیں، ایک مرتبہ اپنے سر کو سجدہ خالق میں رکھیں۔ قرآن کہتا ہے نا کہ ابلیس تمہارا سب سے بڑا دشمن، جب وہ آنے لگا تو کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ کیسے بہکائے گا؟ کہا مومن کی دائیں جانب سے بہکاؤں گا، مومن کو بائیں جانب سے بہکاؤں گا، مومن کو اس کے سامنے سے بہکاؤں گا، مومن کو اس کی پشت کی جانب سے، 4 سمتوں سے میں حملے کروں گا، اس کو بہکا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ جب ابلیس کا یہ حملہ چوطرفہ ہے، دائیں جانب سے بھی حملہ کرے گا لشکر کے ساتھ، بائیں جانب سے حملہ کرے گا لشکر کے ساتھ، سامنے سے حملہ کرے گا، پیچھے سے بھی حملہ کرے گا، مومن کے پاس کہاں کوئی راستہ بچتا ہے؟ وہ تو گناہ کرے گا۔ آواز آئی معصوم کی کہ ہاں یقیناً وہ 4 طرف سے حملہ کرتا ہے، مگر پروردگار نے 2 راہیں کھول رکھی ہیں۔ شیطان 4 سمت سے حملہ کرتا ہے، 2 سمتیں کھلی ہوئی ہیں، ایک زمین کی طرف، ایک آسمان کی طرف۔ زمین میں پیشانی کو رکھو، سجدہ خالق میں سر رکھ کے کہو الہی العاف، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، وہ پروردگار معاف کرے گا۔ آسمان کی جانب سے شیطان کا حملہ نہیں ہوتا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہو اللہم انی اسألک التوبہ، اے میرے پروردگار میں تجھ سے توبہ طلب کر رہا ہوں، میں تجھ سے توبہ کا سوال کر رہا ہوں۔ یہاں ابلیس کا حملہ نہیں ہوتا، 4 طرف سے حملہ کرے گا، زمین کی سمت کھلی ہوئی ہے، سجدے میں سر رکھ کے توبہ کریں، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ معاف ہونے والا ہے۔ لہٰذا عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں وہی سب سناتا ہوں جو آپ کی زبانی سنا ہے، بس یہ تذکر ہوتا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکر، فذکر ان نفعت الذکر، تذکرہ کرتے رہو، باتوں کو دہراتے رہو، شاید ان کا کوئی فائدہ نظر آ جائے۔ عزیزوں میرے بھائیوں، اس دنیا میں کیسے زندگی گزاریں، اس دنیا میں کیسے زندگی گزاریں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھے بچوں کی 5 خصلتیں بڑی پسند ہیں، 5 خصلتیں اور 5 خصوصیات پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مجھے بچوں کی بڑی پسند ہیں۔ یہ 5 باتیں اپنی زندگی میں اگر ہم پیدا کر لیں تو جیسے بچے معصوم ہوتے ہیں ویسے ہم معصوم ہو جائیں گے، جیسے بچے ہر گناہ سے دور ہوتے ہیں ہم بھی ہر گناہ سے دور ہو جائیں گے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا آپ کو بچوں کی کون سی 5 باتیں بہت پسند ہیں اور کیوں پسند ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے بچوں کی پہلی خصلت یہ پسند ہے، وہ روتے بہت ہیں، اللہ اکبر، وہ گریہ زیادہ کرتے ہیں، وہ آنسو زیادہ بہاتے ہیں، کچھ تکلیف ہوتی ہے وہ گریہ کرنے لگتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ مجھے بڑا پسند ہے، مجھے بڑا پسند ہے یہ گریہ، اس لیے کہ اگر یہی بچہ بڑے ہو کر بھی گریے کی عادت ڈال لے اور پروردگار کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو جیسے بچہ معصوم ہوتا ہے پروردگار اس گریے کی وجہ سے، اس رونے کی وجہ سے، اس اشک کی وجہ سے اس کو بھی ویسے ہی بنا دے گا جیسے وہ بچہ تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو لہذا ملتا ہے کہ جس وقت شیخ عباس قمی آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں شیعہ دنیا میں قرآن کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ کتاب چھپتی ہے تو اس کا نام ہے کتاب مفاتیح الجنان، اس کے مؤلف ہیں شیخ عباس قمی۔ نہ جانے کتنی کتابیں لکھ کے آپ گئے۔ آپ کے فرزند بتاتے ہیں کہ جس وقت بابا رات میں نماز شب پڑھا کرتے تھے، وقت آخر زندگی کے آخری لمحات میں جب نماز شب پڑھتے تھے رات میں اتنا گریہ کرتے تھے کہ محلے والے سمجھ جاتے تھے شیخ عباس قمی نے نماز شروع کر دی ہے۔ یہ گریہ انسان کو اس کی حقیقت کی طرف پلٹاتا ہے، یہ رونا انسان کو اس کی حقیقت کی طرف پلٹاتا ہے۔ بچے گریہ کرتے ہیں، مجھے بڑا پسند آتا ہے، اس لیے کہ اگر بڑا ہو کر بھی گریہ کرے پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے تو ویسے ہی ہو جائے گا جیسے وہ بچہ معصوم تھا۔ دوسری خصلت مجھے بچوں کی بڑی پسند ہے، وہ کیا ہے کہ بچے خاک میں کھیلتے ہیں، بچے مٹی میں کھیلتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے نا، 1400 برس پہلے کی زندگی دیکھیں، اس دور کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر فرما رہے ہیں بچے مٹی میں کھیلتے ہیں۔ نبی خدا آپ کو یہ بات بچوں کی کیوں پسند ہے؟ کہا اس لیے یہ خاک میں کھیلتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اسی تراب، اسی خاک سے پیدا ہوئے ہیں، اسی خاک میں جانا ہے۔ لہٰذا انسان کو خاک نشین ہونا چاہیے، انسان کو زمین پر ہونا چاہیے، اسے ابلیس کہیں خواہشات کے دباؤ میں اتنا زیادہ اوپر نہ کر دے کہ وہ زمین سے اٹھتا ہوا نظر آئے، وہ اپنی خاک سے بلند ہو جائے۔ اس کو اپنی حقیقت دیکھنا چاہیے۔ یہ دوسری شے ہوتی ہے جو مجھے بچوں کی بڑی پسند ہے۔ تیسری چیز جو بچوں کی بتائی مجھے بڑی پسند ہے کیا؟
کہا وہ آپس میں لڑائی اور جھگڑا کرتے ہیں مگر دل کے اندر کینہ نہیں رکھتے، بحث بازی ہوتی ہے، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیتے ہیں، مگر دل کے اندر ان کے کینہ نہیں ہوتا۔ آج لڑائی ہوئی، آج جھگڑا کیا، اور معلوم یہ ہوا کہ 2 دن کے بعد وہی دوستی پھر سے ہو گئی اور پھر آپس میں کھیل رہے ہیں۔ کہ اگر یہ بڑے ہو کر بھی اپنے دلوں سے کینے کو ختم کر دیں، ہو سکتا ہے کسی بنیاد پر آپس میں بحث ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی بنیاد پہ آپس میں جھگڑا ہو جائے، مگر بچے جیسے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتے اور کینے کو نکال دیتے ہیں، اگر بڑے ہو کر بھی یہ کینہ ہمارے دلوں سے نکل جائے تو پھر خداوند عالم معصوم بنا دیتا ہے اس انسان کو۔ انہی بچوں والا اللہ شرف عطا کر دیا کرتا ہے۔ چوتھی بات جو پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں کی بڑی پسند ہے، وہ یہ کہ ان کو اللہ پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے، وہ توکل کرتے ہیں پروردگار پر۔ کیسے توکل کرتے ہیں؟ کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نعمت دنیا آتی ہے اس کو کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے، اس کو جمع نہیں کرتے۔ دیکھیں بچوں کی صفت ہوتی ہے، آپ جتنی بھی ٹافی لا کر دیں گے فوراً ختم کر دیں گے، شام تک ختم ہو جائے گی، کل کے لیے کچھ ذخیرہ نہیں کرتے۔ جو کچھ بھی آپ کھانے کا لا کر دیں گے اسی وقت تمام کر دیں گے، اگر شکم سیر ہو گیا تو رکھیں گے کہ بعد میں کھا لیا جائے، مگر کل کے لیے کچھ جمع نہیں کرتے۔ کہ یہ توکل ہے ان کا کہ جس پروردگار نے آج یہ نعمت لا کر دی ہے وہی پروردگار کل بھی نعمت لا کر دے گا۔ یہی خوبی اگر جوان ہونے کے بعد بھی پیدا رہے، اللہ پہ توکل رہے کہ جو پروردگار آج غذا کو دینے والا ہے، جو پروردگار آج غذا کا انتظام کرنے والا ہے وہ کل بھی دے گا، تو پھر یہ انسان بڑا ہو کر بھی معصوم نظر آئے گا۔ لہذا ملتا ہے کہ جس وقت مقداد ابن اسود آتے ہیں مسجد کوفہ کے اندر مولا کائنات کے پاس، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں مولا 3 روز ہو گئے فاقے سے ہوں، 3 روز ہو گئے فاقے سے ہوں، کچھ انتظام کریے۔ حضرت مولا کائنات نے کہا مقداد ذرا مسجد سے کوئی چھوٹی سی کنکری اٹھا لاؤ، کوئی پتھر اٹھا لاؤ۔ حضرت مقداد جاتے ہیں مسجد کے گوشوں میں، ایک کنکر اور ایک پتھر کو اٹھا کر لا کر مولا کائنات کے حوالے کرتے ہیں۔ مولا پتھر کو ہاتھوں میں رکھتے ہیں، مٹھی کو بند کرتے ہیں، دوبارہ جو کھولا تو کیا دیکھا؟ جو پتھر لے کر حضرت مقداد آئے تھے سونے میں بدل چکا ہے۔ مقداد یہ تمہارے حوالے، اس کو بازار میں بیچو، اپنے فاقے کو توڑو۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ تو اللہ کے اس ولی کا اعجاز تھا کہ پتھر کو سونا بنایا، مگر وہ تو معصوم ہے نا، منصوص من اللہ ہے۔ مگر واقعی معنی میں جو شیعہ ہوتے ہیں، جو ان کے محب ہوتے ہیں، اب ان کی زندگی دیکھیے، کیا دیکھا کہ مقداد اب دوبارہ کچھ تلاش کر رہے ہیں، مسجد میں کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کی کہ مقداد شاید دوسرا پتھر لے کر آئیں گے کہ یا علی اس کو بھی سونے کا بنا دیں، مگر کیا دیکھا اب کی مقداد بڑا پتھر لے کر آئے اور اس چھوٹے سے کنکر کو جو سونے کا بنایا گیا تھا اس کو توڑنا شروع کیا۔ جب بڑے پتھر کو سونے کے ڈلے پر مارا، کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا جیب میں رکھا، بقیہ سونے کے ٹکڑوں کو اٹھا کر مولا کائنات کے حوالے کیا۔ علی نے کہا مقداد یہ کیا کیا؟ فرمایا مولا میرے آج کے لیے یہ اتنا ٹکڑا کافی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آج کے لیے یہ اتنا ٹکڑا کافی ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا مقداد تو کل کے لیے رکھ لیتے۔ کہا مولا کل کی فکر اس کو ہو جس کے پاس علی نہ ہو، کل کے لیے وہ سوچے جس کے پاس علی نہ ہو۔ البتہ اس کے پیغام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام ایسٹس کو بیچ کے ختم کر دیں، ہم اپنی تمام سیونگ ختم کر دیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کل کے لیے فکر مند اتنا نہ ہونا چاہیے کہ انسان راہ خدا سے بھٹک کر راہ ابلیس کی طرف آ جائے۔ کل کے لیے انسان اتنا محتاط نہ ہو جائے کہ راہ حلال کو چھوڑ دے اور راہ حرام کو پکڑ لے۔ کہیں کل کے جمع کرنے کے لیے مالوں و عددا، یہ انسان ہے نا کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، 9 سے 99 کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جمع کرنے کی بھوک میں اپنے برابر کے بھائیوں کا حق بھول جائے، کہیں جمع کرنے کی ہوڑ میں ایسا نہ ہو جو اس کے کاندھوں پر، اس کے شانوں پہ فرائض اور حقوق رکھے گئے تھے کہیں وہ غائب نہ ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، جس مرحوم کے لیے میری عزا منعقد کی گئی ہے نا، ان کی ایک صفت یہ تھی کہ کنبہ پرور تھے، ہر ایک کے کام آتے تھے۔ یہ خداوند عالم نے کہا تھا کہ بچے، پیغمبر اسلام نے فرمایا نا کہ بچے جو بھی ہوتا ہے فوراً ختم کر دیتے ہیں، کل کے لیے جمع نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب مال و متاع ملے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے برابر کے افراد، اس کے گھر کے افراد بھوکے مرتے رہیں اور یہ اپنے کل کے جمع کرنے کے لیے کل کے رزق کی وجہ سے اس کو بھوکا مرتا ہوا دیکھ لے۔ اسی دنیا میں، اس اپنے خاندانوں میں آپ نگاہ ڈالیں، ہر خاندان کے اندر آپ کو دکھائی دے گا ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں جو سخی ہیں، جو اپنے دسترخوان پر دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، وہیں ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ او صلہ رحم تو کجا قطع رحم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
خود مال و متاع میں غرق ہیں، خود نعمات دنیاوی میں غرق ہیں، مگر گھر والے دوسرے جن کے پاس فاقے ہیں ان کی خبر گیری نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو احساس یہ ہوتا ہے میں مال کما کر لایا ہوں، میں نے کمایا ہے، میری زکاوت، میرا علم تھا، میں اس کو کیوں دینے لگوں، کیوں یہ جمع کر رہا ہے، کل کی فکر ہے کہ نہیں مجھے بچوں کی کاپی، یہ بات بڑی پسند ہے، جو ملتا ہے خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات بیان کروں، کہا یہ کھلونوں سے کھیلتے تو ہیں مگر دل نہیں لگاتے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے یہ کھلونوں سے کھیلتے ہیں دل نہیں لگاتے۔ کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اسلام سے کسی نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا بچوں کی صفت یہ ہے مٹی میں کھیلتے ہیں نا، مٹی میں گئے گھروندا بنایا، گھر بنایا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک اس مٹی کے گھر کو بناتے رہے، مگر ماں نے آواز دی میرے لال آ جاؤ کھانے کا وقت ہو گیا، تو جو 2 گھنٹے سے گھر بنایا تھا ایک لات اس پہ مارتے ہیں اور ماں کی آواز پر سرپٹ دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ بنایا تھا کھلونا اس وقت تک جب تک کھیل رہے تھے، اس سے دل نہیں لگایا تھا، کل جب دوبارہ یہاں آئیں گے تو اس کو مکان کو بنائیں گے، اس کھلونے سے پھر کھیلیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر یہی صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ دنیا کے اسباب کو استعمال تو کرے مگر دل نہ لگا لے، ایسا دل کہ جو یاد خدا سے غافل کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا میں کمائی ہوئی چیزیں اللہ سے دوری کر دیں۔ یہی شیخ عباس قمی جن کا تذکرہ کیا نا، بیٹا کہتا ہے کہ جس وقت آپ کے سکرات موت کا وقت آیا نا، آخری وقت تھا، دنیا سے جانے والے تھے، طاق میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، بیٹے کو بلایا میرے لال میرے نزدیک آؤ۔ اللہ اکبر۔ شیخ عباس قمی نے اپنے فرزند کو نزدیک بلایا، میرے لال میرے نزدیک آؤ، جیسے بیٹا نزدیک آیا کہا یہ طاق میں جو کتاب رکھی ہوئی ہے اس کو ہٹا دو، جو طاق میں کتاب ہے اس کو ہٹا دو۔ بیٹے نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا اس کتاب کو کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں نے ابھی کچھ ہی دن پہلے اس کتاب کو آمادہ کیا ہے، اس کتاب کو ابھی کچھ دن پہلے میں نے لکھا ہے، مجھے بڑی محبت ہے اس کتاب سے، چاہتا یہ تھا کہ یہ نشر ہو جائے، چاہتا یہ تھا کہ یہ چھپ جائے، لوگوں تک پہنچ جائے، مگر میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہی کتاب اور اس کی محبت سبب بن جائے کہ وقت آخر اب میرا آخری وقت ہے، پوری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے اور ابلیس اس ایک کتاب کے ذریعے مجھے اپنا فریفتہ کر لے، اپنے میں گرفتار کر لے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وقت آخر جو سکرات موت ہوتا ہے نا، اس وقت ابلیس اپنی پوری طاقت لگاتا ہے، ہو سکتا ہے پوری زندگی ہم نے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزاری ہو، مگر وہ وقت آخر جو ہم دعا کرتے ہیں خاتمہ بخیر ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وقت آخر ابلیس اپنی ساری طاقت لگاتا ہے۔ انسان 80 برس تک دنیا میں زندگی گزار کے گیا، اس نے 80 برس میں جتنی کوشش کی ہے، جتنی محنت کی ہے کہ اس کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، وقت آخر وہ آخری ایک لمحہ ہوتا ہے، 80 برس میں جتنی محنت کی ہے اس سے زیادہ محنت ایک لمحے میں کرتا ہے، اس لیے کہ شاید اس وقت آخر یہ میرا گرویدہ ہو جائے۔ لہذا میں برہان آیت اللہ مجتہدی تہرانی میں ختم کر رہا ہوں، فضائل کو مسمعی لسٹ تمام کر رہا ہوں۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں عالم اخلاق ہیں، بہترین سالک تھے، خداوند عالم درجات کو بلند فرمائے، کہتے تھے ان کے استاد تھے استاد برہان، وہ یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں جو بخاری جلائی جاتی تھی، ایران وغیرہ میں گھر کو گرم کرنے کے لیے بخاری جلائی جاتی تھی، لالٹین جلائی جاتی تھی، وہاں پر رسم یہ تھی کہ بخاری کے اوپر ایک آئینہ لگایا جاتا تھا اور آئینے کے آس پاس 2 شمعیں روشن کر دی جاتی تھی۔ ممکن ہے بہت سے افراد نے ان چیزوں کو دیکھا ہو، اور چونکہ کلچر آپ کا بھی وہی ہے، ممکن ہے کہ بہت سے افراد کے گھر میں یہ چیزیں دیکھی گئی ہوں۔ استاد برہان فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم یہ ہوا کہ کسی شخص کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، میرا جاننے والا تھا، وقت آخر اس کے گھر میں گیا، اور جب گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ سکرات موت ہے، نزاع کا عالم ہے، میں اس کی بالین پہ جا کر بیٹھا، میں نے کہا کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اسے تلقین کرنے لگا، کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، زبان نہیں کھل رہی تھی، میں کہلواتا چلا جا رہا تھا، اس سے اس کی زبان نہیں کھل رہی تھی، میں پریشان ہوا کہ کون سا گناہ آڑے آ رہا ہے جو یہ آخری وقت میں اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کی گواہی نہیں دے رہا، کون سی مصیبت آ گئی؟ بہرحال میں گھر میں آ گیا، لیکن خدا کو شاید مہلت دینا تھی، یہ درست ہو گیا، موت نہیں آئی۔ یہ جب صحت یاب ہو گیا تو میں دوبارہ جب اس سے ملنے گیا، یہ بتاؤ، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جاکنی کا عالم ہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا سکرات موت ہے، اور میں تمہیں تلقین کر رہا تھا، تم لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ آخری بات، تم محمد رسول اللہ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہا اس لیے کہ جس وقت میرا وقت آخر بظاہر قریب آ رہا تھا اور مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو تم نے دیکھا ہوگا اس بخاری کے اطراف میں ایک آئینہ تھا، آدم قد آئینہ، اور اس کے برابر میں 2 شمعیں روشن تھی، اور جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو ایک عجیب ہیکل جسم کا جوان میرے پاس کھڑا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس آئینے کو توڑ دوں گا،
اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ان شمع کو روشن کر دوں گا، اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ابھی اس بخاری کے اوپر اس آئینے کو گرا دوں گا، یہ چکنا چور ہو جائے گا۔ میں ڈر گیا، مجھے بڑی محبت تھی اس آئینے سے۔ کہتا ہے کہ جب میں گھر میں آیا کرتا تھا روزانہ اس آئینے کو صاف کرتا تھا، اپنے آپ کو اس میں دیکھتا تھا، میرا دل اس سے بند گیا تھا، میں نے دل لگا لیا تھا اس آئینے سے۔ لہذا وقت آخر ابلیس کہہ رہا تھا، وہ ابلیس تھا کہ اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو آئینہ توڑ دوں گا۔ یہ ہے دل کو لگانا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بچوں کی خصلت یہ مجھے پسند۔ دنیا میں اسباب بازی سے وہ کھیلتے ہیں، دنیا کے اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ اس کو کھلونوں کو استعمال کرتے ہیں، دل نہیں لگاتے۔ 4 دن کھیلا توڑ دیا، دوسرا کھلونا لے آتے ہیں، پھر 4 دن کھیلا اور توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ لہذا عزیزان گرامی، اس دنیا میں اللہ نے کسی کو بھی نہیں منع کیا کہ تم حلال راستے سے روزی نہ کماؤ۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تم فلاں شے نہ خریدو، جتنی بڑی گاڑی خریدنی ہو خریدیں، جتنا بڑا مکان بنانا ہو بنائیں، حلال پیسے سے دوسروں کے حق کی رعایت کرتے ہوئے، لیکن دل نہ لگائیں۔ ان کو ایک وسیلہ جانے، ان کو ایک واسطہ جانے دنیا میں رہنے کے لیے کہ یہ وسیلہ ہے، جب تک ہم ہیں ان کو استعمال کر رہے تھے۔ ہم چیزوں کو استعمال کریں، چیزوں کے لیے ہم استعمال نہ ہو جائیں۔ بازیدان گرامی، اس حقیقت کو اگر ہم درک کر لیں تو پھر دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن پوری زندگی نماز پڑھتے رہیں، پوری زندگی روزہ رکھتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم نے دنیا کی چھوٹی سی کسی چیز سے لو لگا رکھی ہو، دل لگا رکھا ہو، اور وہی شے ایمان سے خروج کا باعث بن جائے۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ آخر الزمان میں انسان کو اپنے خاتمہ خیر ہونے کی دعا کرنی چاہیے، ہر نماز کے بعد انسان کو پڑھنا چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبعلی اماما وبالحسن والحسین وعلی ومحمد وجعفر وموسى وعلی ومحمد وعلی والحسن والخلف الصالح علیہم السلام ائمۃ وسادۃ وقادۃ بہم تولا ومن اعدائہم تبرا۔ یہ روزانہ ہر نماز کے بعد دعا پڑھیں، پروردگار میں راضی ہوں کہ میرا رب تو ہے، میں راضی ہوں کہ پیغمبر محمد میرے نبی قرار پائے، علی میرا امام ہے، یہ 12 ہمارے امام ہیں، سید ہیں، ہمارے قائد ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کے دشمنوں سے میں بیزاری کرتا ہوں۔ اپنی زبان پہ یہ ورد کرتے رہیں تاکہ وقت آخر جب ابلیس آئے اس امتحان آخر کے لیے تو جو زبان پہ جاری تھا وہ اس وقت بھی جاری ہو، تجھ سے راضی نہیں ہوں، رضیت باللہ ربا، میں اپنے پروردگار کے رب ہونے سے راضی ہوں۔ اور عزیزو، جب یہ حقیقتیں سمجھ لی جاتی ہیں تو اب دنیا کی صعوبتیں اور پریشانیاں ہیچ معلوم ہوتی ہیں، دنیا کی زحمتیں کچھ بھی نہیں، ان کو انسان اپنی نگاہوں کے سامنے بڑا سمجھتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل حضرت زینب علیہ مقام کی زندگی ہے کہ جس وقت پہنچتی ہیں دربار کوفہ میں اور عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے بتاؤ تم نے کربلا میں خدا کو کیسا دیکھا؟ تو بی بی نے پلٹ کے کہا وما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ، جس کا بھائی کچلا ہوا پڑا ہو، جس کے جوان کے شانے کٹے پڑے ہوں، جس کے نوجوان کا کلیجہ برچھی کی انی میں الجھا ہو، جس کا بھتیجا زندگی میں پامال ہو گیا ہو، جس کے ششماہے کی میت کو زمین سے نکال کر اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، وہ پھپھی، وہ ماں، وہ بہن کہہ رہی وما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، میں نے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ مگر یہی زینب ہے جس وقت پلٹ کر آتی ہے مدینے، اور اب مدینے میں 2 چھوٹے چھوٹے مصلے دیکھے، ان مصلوں کو دیکھا، اب زینب مصلے پہ بیٹھ گئی، آنسو بہانا شروع کیے، گریہ کرنا شروع کیا۔ عبداللہ جب گھر میں داخل ہوئے دیکھا کوئی ضعیفہ آنسو بہا رہی ہے، اے ضعیفہ میرے گھر میں آنسو نہ بہا، میرا کاروان، میرا خانوادہ سفر پہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گریے سے، توہم تھا البتہ، تیرے گریے سے میرا خانوادہ اذیت میں مبتلا ہو جائے۔ زینب نے جیسے ہی اتنا سنا کہا عبداللہ کربلا والوں نے مجھے نہ پہچانا، کوفے والے مجھے نہ پہچان سکے، شام والے نہ جان سکے زینب کون ہے، اب تم بھی نہ پہچانو گے، دیکھو زینب بنت علی آئی ہے، اون محمد کو کھو کر آئی ہے، اون کا پرسہ مجھے دو، میں تمہیں محمد کا پرسہ دیتی ہوں، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ میدان کربلا میں ہر رشتے کی شہادت آپ کو ملے گی، ہر عزیز دار اپنی جان کو قربان کر رہا ہے فاطمہ کے لال کے لیے، مگر سب جانیں قربان کریں گے ظہر عاشورہ تک۔ عصر عاشور وہ موقع آئے گا جب حسین گھوڑے پر سوار ہونا چاہیں گے۔ اب تک تو ہوتا یہ تھا کہ جب حسین گھوڑے پہ آتے تھے عباس و علی اکبر لجام فرس کو سنبھالتے تھے، رکاب کو پکڑتے تھے، حسین شان و شوکت کے ساتھ سوار ہو جاتے تھے عزم باوفا پہ۔ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، نہ عباس نظر آیا نہ اکبر نظر آئے،
تنہائی کے عالم میں ہیں، حسین غربت کے عالم میں اسب باوفا پہ سوار ہونا چاہتے ہیں۔ زینب نے دیکھا بھائی تنہا ہے، بھائی اکیلا ہے، پریشان ہے، نزدیک آئی، میرے بھائی، میرے بھیا، میرے مہجائے پریشان نہ ہو، زینب آ گئی ہے تمہیں سوار کرے گی۔ زینب نے حسین کو گھوڑے پر سوار کر دیا، مگر میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، بی بی تم نے روز عاشورہ حسین کو تو سوار کر دیا، مگر جب 11 محرم آئے گی آپ کو اسیر کیا جائے گا، اب آپ کو سوار کرنے والا کون ہوگا؟ ایک ہاتھ پسے گردن، ایک ہاتھ پسے پشت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 11 محرم کو قافلہ جب گزرنے لگا، حسین کا کچلا ہوا جنازہ عابد بیمار نے دیکھا، زینب نے بھائی کی میت کو دیکھا، بچپن کا وہ واقعہ یاد آیا، میرے بھیا ایک روز نماز صبح کے بعد سوتی رہ گئی، جب آنکھیں کھلی تو دیکھا سورج چڑھایا ہے، مگر تم ابا سے میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہو تاکہ دھوپ میرے بدن تک نہ پہنچے، میں نے وعدہ کیا تھا میرے بھیا تیرے احسان کا بدلہ چکاؤں گی، مگر آج زینب اتنی غریب ہے کہ سر پہ ردا بھی نہیں جو تیرے جنازے پر ڈال دے۔ آواز آئی کٹے سر سے، زینب ابھی تو میرا امتحان تمام ہوا ہے، ابھی امتحان تمہارے اور ہوں گے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں ہوں گی، تم سالار کاروان حسینی ہو، تم سالار ہو اس کاروان کی، دربار شام میں جانا ہوگا۔ زینب اولیاء مقام لٹا ہوا قافلہ لے کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جا رہی ہیں، اور جب وہ موقع آیا، جب 40 کے روز واپس آئی ہیں مولا حسین کی قبر پہ، اور اب آ کے نالا و شیون کرنا شروع کیا، میرے بھیا تم تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ذبح ہو گئے، اس کے بعد منہ پہ تماچے سکینہ نے کھائے، گوشوارے چھینے گئے، بے مقنو چادر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزلیں تھیں۔ اے میرے بھیا اون محمد کا پرسہ مجھ کو دو، میں تمہیں اکبر کا پرسہ دیتی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ہادی اصغر واسطی ابن علی اصغر واسطی صاحب اور زہرا ضامن بنت حسن ضامن صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 حسین۔ کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مضطر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو زینب مضطر کی طرح، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، شہ کے بھرے گھر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مضطر کی طرح، یوں کسی باپ کی امید کا سورج نہ ڈھلے، یوں کسی باپ کی امید کا سورج نہ ڈھلے، سامنے آنکھوں کے دم توڑے نہ گودی کے پلے، یوں نہ چھائے کسی گلشن پہ خزاں پھولے پھلے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، شہ کے بھرے گھر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو،
کوئی برباد نہ ہو زینب مزتر کی طرح، لاش رن میں کسی نو شاہ کی پامال نہ ہو، خون کے چھینٹوں سے کوئی گل سا بدن لال نہ ہو، خون کے چھینٹوں سے کوئی گل سا بدن لال نہ ہو، غم میں بیٹے کے کسی ماں کا برا حال نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مزتر کی طرح، کسی ماں سے نہ کوئی راج دلارا بچھڑے، کسی ماں سے نہ کوئی راج دلارا بچھڑے، اور کسی باپ سے نہ آنکھوں کا تارا بچھڑے، بے سہاروں کا نہ غربت میں سہارا بچھڑے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، شہ کے بھرے گھر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مزتر کی طرح، خالی جھولے کو نہ فرقت میں جھلائے کوئی ماں، خالی جھولے کو نہ فرقت میں جھلائے کوئی ماں، سونی آغوش نہ یادوں کی سجائے کوئی ماں، سونی آغوش نہ یادوں کی سجائے کوئی ماں، اشک آنکھوں سے نہ ممتا کے بہائے کوئی ماں، اشک آنکھوں سے نہ ممتا کے بہائے کوئی ماں، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مزتر کی طرح، بے کسی ایسی کسی گھر پر نہ برسے یا رب، بے کسی ایسی کسی گھر پر نہ برسے یا رب، نور آنگن کا نہ اوجھل ہو نظر سے یا رب، کوئی میت نہ کفن کے لیے ترسے یا رب، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، شہ کے بھرے گھر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مزتر کی طرح، کسی بیمار کو پہنائی نہ جائے زنجیر، کسی بیمار کو پہنائی نہ جائے زنجیر، بھائی کے سامنے کھائے نہ تماچے ہمشیر، بھائی کے سامنے کھائے نہ تماچے ہمشیر، ہائے پردیس میں یہ دن نہ دکھائے تقدیر، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، شہ کے بھرے گھر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مزتر کی طرح۔
जज़ाकल्लाह सैफ, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, माशाअल्लाह। मौलाना ज़ियारत पढ़ा दें। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अला अलिय्यिन अल-मुर्तज़ा व अला अल-हसन अल-मुज्तबा, अस्सलामु अला अल-हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन व अला औलाद अल-हुसैन व अला अस्हाब अल-हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौलाया या गरीब अल-गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़-ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस या वनीस अन-नुफूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम या अबल हसन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अल अमाना अल अमाना अल अमाना मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या तफसीरल फुरक़ान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बहुत ज़बरदस्त बयान आपका रहा माशाल्लाह मौलाना साहब, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। बहुत शुक्रिया, दुआ में बहुत उम्दा मौलाना, बहुत उम्दा मजलिस। ताहिर का भी बहुत उम्दा अफसोस और सैफ माशाल्लाह। बहुत उम्दा माशाल्लाह, बेहतरीन नोहाखानी और सोच। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? मौलाना आपका मौजू बहुत ही मुनासिब था और इससे काफ़ी इल्म हासिल हुआ, और अल्लाह करे हम सब लोग इसके ऊपर अमल करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी। इस मौके के लिहाज से बहुत मौका था, मौजू था ये, इस मौके के लिहाज से अल्लाह आपको इसका अजर दे। दुआ चाहिए, खुदा कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। मामू ने जो कहना था मुझे, वो मामू ने अभी कहा। बेहतरीन मजलिस, बेहद अहम सब्जेक्ट, वेरी फोकस्ड, वेरी अप्रोप्रिएट वे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मजलिस। आप सबको और खुदा सलामत। ताहिर और सैफ तो माशाल्लाह हमेशा पढ़ते हैं अच्छा, लेकिन मौलाना आपने मजलिस को बहुत बामकसद और बहुत कामयाब बनाया। आप सबको सलामत। सफ़र या आप लोगों की मोहब्बत है, ये अहले मंजिल जहाँ मेरा नानियाल था, जब मैं आप लोगों से देखता हूँ, आप लोगों को मिलता हूँ, तो आप लोगों के बुजुर्ग मेरे सामने आ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा भी नहीं। डॉक्टर सैफ क्या, रज़िया बहन के